فرمایا ایک نسخے میں جو ہے کلمہ کا فاعل اس میں ظاہر ہے، یعنی اس طرح ہے فلما کلم اللہ موسیٰ والمعنی ارادہ تکلیمہ ایاہ، اس کا معنی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کا ارادہ کیا کلمہ بکلامہ الذی ہوا لہ صفۃ، تو اللہ نے اپنے اس کلام کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا جو کہ اللہ تعالیٰ کی قدیم صفت ہے، اور ایک نسخے ہے ہوا صفۃ لہ کہ وہ کلام اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفت ہے۔ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا ہوا لہ صفۃ، اور ملا علی قاری فرماتے ہیں فقہ اکبر کے ایک نسخے میں ہے ہوا صفۃ لہ، ہوا صفۃ لہ، ایک نسخے میں اس طرح ہے، معنی دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے۔ وفی نسخۃ ہوا من صفاتہ، اور فقہ اکبر کے ایک نسخے میں ہے ہوا من صفاتہ، کیا ہے؟ ہوا من صفاتہ فی الازل، یعنی انہ کلمہ بمضمون کلامہ القدیم الازلی الاقدس، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے اس کلام کے مضمون کے ساتھ کلام فرمایا جو کہ ازلی ہے اور مقدس ہے۔ کما نوکش الکلمات الدالۃ علیہ، جیسا کہ وہ کلمات کہ جو لوح محفوظ میں لکھے گئے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو اس ازلی کلام پر دلالت کرتے ہیں، اس اپنا لوح محفوظ پر لکھے گئے اور اللہ تعالیٰ کے اس کلمات اللہ تعالیٰ کو صفت کلام نفسی پر دلالت کرتے ہیں۔ قبل خلق السماوات والارض والانفس، اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کا آسمانوں زمینوں اور دوسرے جو ہے مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے، انفس سے مراد ذوی العقول کی جماعت ہے، فرشتے کہیں اور انسان جنات وغیرہ، اعلیٰ وفق تلک الکلمات المستورہ، انہی لکھے ہوئے کلمات کے جو موافق، فتلک الکلمات المزبورۃ، یہ لکھے ہوئے کلمات، والکلمات التی سمعہا موسیٰ، اور وہ کلمات کہ جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخت سے سنا، جو کہ مشہور ہے، یعنی وہ درخت سے آواز آئی، یہ مشہور واقعہ حادثۃ مخلوقۃ، یہ حادث ہیں اور مخلوق ہیں، یہ کلمات کیا ہیں؟ الا انہا ادلۃ کلامہ الذی، البتہ جو ہے یہ کلمات الفاظ یہ جو ہے ادلۃ کلامہ الذی ہوا صفۃ الازلیۃ الحقیقیۃ، یہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے جو ہے مضمون ہیں، اس پر دلالت کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفت ازلیہ حقیقیہ ہے، جو صفت ازلیہ حقیقیہ ہے۔ یہ بہت پیچیدہ بحث ہے، اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو بتاؤ، سمجھ آیا نہیں آیا؟ وقال شارع عقیدۃ الطحاوی، امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ اور غالباً امام مالک یا امام احمد بن حنبل، ان تین ائمہ کا جو ہے کے عقیدے پر ایک کتاب لکھی، سنا ہے عرب ممالک میں وہ پڑھائی جاتی ہے، تو اس کا نام ہے عقیدۃ الطحاوی۔ کیا نام ہے اس کا؟ تم میں سے کوئی اگر مکتبہ میں جائے تو مجھے بتا دے، میں پیسے دوں گا، یہ کتاب مجھے لا کے دے دو، کسی کو جانا ہوا تو مجھے بتا دے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے فلما کلم موسیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا کلمہ بکلامہ الازلی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ازلی کلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا جو کہ اللہ کی صفات میں سے ہے۔ یعلم انہ حین جاء کلمہ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر پہنچے تو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، لا انہ لم یزل ولا یزال ازلا و ابدا یقول، یہ نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے رہے یا موسیٰ کما یفہم ذلک من قولہ، جیسا کہ جو ہے امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول سے سمجھا جاتا ہے، یہ کہہ رہا ہے
کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام فرمایا تو اپنے جو ہے اس صفت ازلی، اس کلام کے ذریعے کلام فرمایا جو اللہ کی جو ہے صفت ازلی ہے۔ کیا ہے؟ ازل کی کوئی ابتدا نہیں ہوتی، بولو ازل کی کوئی۔ اچھا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ازل سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا کلام جاری تھا۔ پھر اس کا معنی یہ ہونا چاہیے جب کلام ازلی حقیقی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع سے ہی ازل سے ہی اللہ تعالیٰ کا جو ہے کلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل رہا تھا، جاری تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کا مطلب یہ ہے کہ انہ حین جاء کلمہ، کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت جاری اور شروع ہوا جب موسیٰ علیہ السلام طور پہ جو اللہ تعالیٰ سے ملنے آئے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ کما یفہم ذالک من قولہ تعالیٰ، جیسا یعنی موسیٰ علیہ السلام سے تو اپنا طور پر آنے کے وقت، اللہ تعالیٰ سے ملنے کے وقت اللہ تعالیٰ کا کلام ہوا، یہ جو ہے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِیقَاتِنَا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے جو مقرر کیے ہوئے وقت پر تشریف لائے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا۔ تشریف لانے کا لفظ نہیں کہنا چاہیے، سبقت لسانی سے میرے تشریف وہاں بولا جاتا ہے کہ جب کسی کے جانے سے سامنے والے کو عزت مل جائے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں بارگاہ میں تشریف لائے، یہ غلط ہے۔ نبی پاک علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، یہ غلط ہے۔ آپ اللہ کے ہاں گئے، تشریف کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے کہ مفتی صاحب ہمارے یہاں تشریف لائے، تو مفتی صاحب کے آنے سے ہمیں عزت ملتی ہے۔ کوئی بڑا نامور بڑی شخصیت کسی چھوٹے آدمی سے ملنے جاتا ہے تو وہ رش کرتا ہے۔ بات سمجھے؟ تو اس بات کا ذرا خیال رکھنا چاہیے۔ فَفُهِمَ مِنْهُ الرَّدُّ، فرماتے ہیں اس سے ان لوگوں کا رد جو ہے سمجھا گیا کہ عَلَىٰ مَنْ يَقُولُ مِنْ أَصْحَابِهِ، کہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اصحاب میں سے وہ لوگوں کا رد جو کہتے ہیں إِنَّهُ مَانًا وَاحِدٌ قَائِمٌ بِالنَّفْسِ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يُسْمَعَ، کہ کلام نفسی جو ہے وہ ایک معنی ہے جو ذات کے ساتھ قائم ہے، اس کو سنا نہیں جا سکتا۔ پیچھے آپ نے ایک مقام میں پڑھا کہ کلام نفسی کو خرق عادت کے طور پر سنا جا سکتا ہے، یعنی اس میں اختلاف ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک اس کو سنا جا سکتا ہے، بعض کے نزدیک نہیں سن سکتے۔ وَإِنَّمَا يَخْلُقُ اللَّهُ الصَّوْتَ فِي الْهَوَىٰ، اللہ تعالیٰ جو ہے ہوا میں آواز کو پیدا فرماتا ہے۔ کما قالا ہو ابو منصور الماتریدی، جیسا کہ شیخ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے۔ وقول الامام الاعظم، سیدنا امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول، الذی ہوا من صفاتہ، یہ فرمان الذی ہوا من صفاتہ، وہ کلام نفسی قدیم ازلی جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے، رد علی من یقول، یہ قول رد ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں انہو حدث لہو وصف الکلام بعد ان لم یکن متکلما، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کلام کا ظہور جو ہے اس وقت ہوا کہ جب آپ متکلم نہیں تھے۔ کیا مطلب؟ پہلے آپ متکلم نہیں تھے اور صفت کلام کا ظہور آپ کے لیے بعد میں ہوا۔ بولو، صفت کلام کا ظہور بعد میں۔ ویسا ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ نہیں بول سکتا، لیکن سال 2 سال کے بعد جا کر جو ہے بولنا شروع کر دیتا ہے۔ سمجھا؟ اب صفت کلام کا ظہور اس بچے کے لیے بعد میں ہوا، جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے سال میں دنیا میں اب نہیں بول سکتا تھا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو صفت کلام ہے یہ حادث ہے، شروع میں نہیں تھا بلکہ یہ صفت جو ہے بعد میں اللہ کو لائق ہو گئی۔ تو امام ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول الذی ہوا من صفاتی سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے۔ وبالجملۃ، خلاصہ کلام یہ ہے، فکل ما یحتج بہ المعتزلۃ، وہ تمام دلائل کے جن سے معتزلہ استدلال کرتے ہیں، مما یدل علی کلام متعلق بمشیئتی و قدرتی،
ان آیات سے کہ جو اللہ تعالیٰ کے کلام پر دلالت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت کے ساتھ، وَأَنَّهُ مُتَكَلِّمٌ إِذَا شَاءَ، جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے کلام فرماتا ہے، وَأَنَّهُ يَتَكَلَّمُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ، اور اللہ تعالیٰ ایک کلام فرمانے کے بعد پھر دوسرا کلام فرماتا ہے، فَهُوَ حَقٌّ، فرماتے ہیں یہ سب بجا ہیں، ثابت ہے، ان کا قبول کرنا واجب ہے۔ وما یقول بہ من یقول، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کلام اللہ قائم بذاتہ، کہ اللہ کا کلام اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفت جو ہے صرف موصوف کے ساتھ ہی قائم ہوتی ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت کے ساتھ قائم، فَهُوَ حَقٌّ يَجِبُ قبولہ، فرماتے ہیں یہ بھی حق ہے اور اس کو جو قبول کرنا واجب ہے۔ فَيَجِبُ الْأَخْذُ بِمَا فِي قَوْلِ كُلٍّ مِّنَ الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الصَّوَابِ، فرماتے ہیں معتزلہ اور اہل سنت میں سے ہر ایک کے اس کو قول پر عمل کرنا اپنا واجب ہے کہ جو حق ہو، درست ہو، ثواب ہو، والعدول اما يرده الشرع والعقل من کل منہما من قول کل منہما، اہل سنت اور معتزلہ میں سے ہر ایک کے اس قول کو جو ہے رد کرنا واجب ہے کہ جس کو عقل اور شرع جو ہے رد کر دے، جو شرع کے خلاف ہو، جو عقل کے خلاف ہو، اس کو رد کرنا جو واجب ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ معتزلہ کا کوئی قول حق ہے تو اس کو ٹھیک ہے قبول کر لو، اور اہل سنت کا ہے حق ہے، دلائل کے مطابق ہے، تو اس کو قبول کر لو۔ وہذا فصل الخطاب، فرماتے ہیں یہ قول فیصل ہے، یہ کیا ہے؟ قول فیصل ہے۔ معتزلہ اور اہل سنت میں سے جس کا قول حق ہو، ثواب ہو، ادلہ سے ثابت ہو، شرع کے مطابق ہو، اس پر قبول کرو، اس کو قبول کرو، اس کو تسلیم کرو، اس پر عمل کرو، جو خلاف شرع ہو اس کو رد کر دو۔ اور یہی بات جو اہل سنت کے بارے میں بھی کہی، جو عقل اور شرع کے خلاف ہو اس کو جو ہے ٹھکرا دو، موافق ہو اس کو قبول کر لو۔